نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ، اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجیے جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکیں۔ اسی طرح حورین بھی عرض کرتی ہیں کہ اے خدائے ذوالجلال، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خاوند مقرر فرما دیجیے۔ چنانچہ جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی اور کوئی نشہ آور چیز نہیں پی اور نہ کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا اور نہ کوئی گناہ کبیرہ کیا، تو اللہ جل شانہ رمضان شریف کی ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے، چاندی اور یاقوت اور زمرد کا تیار کرتے ہیں۔ اس محل کی لمبائی چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری دنیا اکٹھی کر کے اس محل میں رکھ دی جائیں تو ایسی معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑہ، یعنی جس طرح تمام دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا باڑہ چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اگر ساری دنیا جنت کے اس محل میں رکھ دی جائے تو بکریوں کے باڑے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے۔ اور جس شخص نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشے والی چیز پی یا کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا یا کوئی گناہ کبیرہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دیں گے۔ لہذا رمضان شریف کے مہینے میں بے احتیاطی سے بچو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں حدود سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کیے ہیں جن میں تم طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہو اور لذتیں حاصل کرتے ہو۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرانے کے لیے خاص فرمایا ہے، لہذا رمضان کے مہینے میں بے احتیاطی سے گریز کرو اور جان و مال سے اطاعت کرو۔ فائدے میں حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف زکریا صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ خالص آخرت کمانے کا مہینہ ہے، اس لیے اس کی طرف خصوصی توجہ کرنی چاہیے۔ تمام گناہوں سے، خصوصاً نشے والی چیزیں استعمال کرنے، بہتان لگانے اور دیگر بڑے بڑے گناہوں سے بچیں اور سنت کے مطابق عبادت کا اہتمام کریں۔ ایسا کرنے پر رمضان المبارک کی ہر شب میں 100 حوریں نکاح میں دی جائیں گی اور جنت میں سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد کا ایک عظیم الشان محل تیار کیا جائے گا جس کی وسعت کا تصور انسانی ذہن سے بالا ہے۔ فرمایا کہ ہمارے لیے حضرت فرما رہے ہیں آپ بھی کچھ کر لیں، اور اس حدیث پاک میں جو یہ آیا کہ نفس کی حفاظت کریں، تو ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم سے ہم نے سنا کہ نفس کی حفاظت کا کیا مطلب کہ گناہ کے جو تقاضے دل میں آئیں اس پر عمل نہیں کرنا ہے، یہ نفس کے تقاضوں کو روکنا ہے۔ گناہ کے خیالات آئیں اور اس پہ عمل نہ کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تقویٰ کی دولت ملتی ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہمارے حضرت نے ہمیں سکھایا کف النفس عن الہوا، کہ گناہ کے خیالات آئیں اس پہ عمل نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت اور اپنی دوستی عطا فرماتے ہیں۔ جیسے رمضان شریف کا روزہ ہے اور گرمیوں کا روزہ ہے، فریج کھولتا ہے، اندر جوسز رکھے ہیں اور شربت وغیرہ رکھے ہیں، اور دن میں 20 مرتبہ خیال آتا ہے کہ میں پی لوں یا کھا لوں، لیکن عمل نہیں کرتا تو اس کے روزے کا ثواب اس محنت کے اور مجاہدے کی وجہ سے بڑھ جائے گا۔ اسی طرح اگر گناہ کے 1 لاکھ خیالات آئیں اور عمل نہ کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ اپنے نفس کی حفاظت کرنا، اپنے نفس کے تقاضوں کو روکنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ 2 چیزوں پر جنت مل رہی ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ حضرت نے سنایا کہ ایک آدمی نماز میں ہل رہا تھا، ڈر رہا تھا، تو اس سے پوچھا کہ یہ کیوں؟ کہا قرآن پاک میں تو لکھا ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ فرمایا اسی لیے علماء سے مسائل پوچھنے چاہیے جو آخرت کی پیشی یاد کر کے ڈرا اور اپنی حرام خواہشات کو روکا۔ فرمایا یہاں سے بھی پتہ چلا کہ گناہ کے خیالات آئیں گے لیکن روکا،
ان دو چیزوں پر جنت مل رہی ہے بے عیب. جس پر حضرت والا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جب ہندوستان اور پاکستان الگ ہو رہے تھے تو ایک مؤذن صاحب مسجد میں بیٹھے تھے کہ دروازے پر رات کو آدھی رات کو دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو باہر ایک لڑکی کھڑی تھی. جلدی سے دروازہ بند کر دیا تو اس عورت نے کہا کہ میں مسلمان ہوں, میرے پیچھے غنڈے لگے ہوئے ہیں, میری عزت کو خطرہ ہے, آپ مہربانی کر کے مجھے پناہ دے دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ پناہ کہیں اور لے لیں, میں اکیلا ہوں, میں دروازہ نہیں کھول سکتا. اور بہتان سے بچنے کے لیے حدیث پاک میں بھی ہے کہ اپنے آپ کو بہتان سے بچاؤ, مفہوم ہے اس کا. بڑی منت کی تو کہا ایک شرط سے میں کھول سکتا ہوں دروازہ کہ اذان فجر کی اذان سے پہلے مسجد خالی کر دینا, کیونکہ مجھ پر بہتان لگ جائے گا, چند روپے ملتے ہیں وہ بھی جائیں گے. کہا ٹھیک ہے. ایک کونے میں کہا آپ جا کے بیٹھ جائیں اور دوسرے کونے میں کتاب پڑھنے لگا. فجر کی اذان سے پہلے کا بیوی خالی کر دیں مسجد, مجھے اب اذان دینی ہے. کہا آپ جب تک میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے جب تک میں یہاں سے جاؤں گی نہیں. کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کہا پھر میں نہیں جاتی. طویل واقعہ ہے, میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں. آخر کا بتاؤ کیا سوال ہے. کہ آپ مجھے دور بٹھا کر خود آپ کونے میں کتاب پڑھ رہے تھے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد دیے کی روشنی, دیے کی جو آگ تھی اس پر ہاتھ رکھتے تھے پھر ہٹا لیتے تھے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ بتاؤں گا, پھر میں جاؤں گی نہیں. کیا وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں خیال آتا تھا کہ گناہ کر لے, کالا منہ کر لے, پھر توبہ کر لینا. اور میرے دل میں جواب آتا تھا کہ اگر عین گناہ کی حالت میں انتقال ہوا تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. اور دوسرا توبہ آسمان سے آتی ہے, میرے اختیار کی تو نہیں ہے. پھر یہ آیت مجھے یاد آ گئی کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنی حرام خواہشات کو جس نے روکا تو میں آگ میں ہاتھ رکھتا تھا, برداشت نہیں ہوتا تھا, فوراً ہٹا لیتا تھا. تو دل میں آواز آتی تھی کہ جب اس آگ سے نہیں بچ سکتا اور اس سے برداشت نہیں ہوتی تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت ہوگی. اس وجہ سے میں گناہ کرنے سے بچ جاتا تھا. یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنانے کے لیے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دوستی گناہ نہ کرنے سے ملتی ہے. ہم دیکھیں کہ ہم کس گناہ میں مبتلا ہیں, فوراً اس کی اپنی اصلاح کرا لیں. تو پھر انہوں نے وہ چلی گئی خاتون. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک تو نقد انعام ملا کہ ظہر میں اس زمانے میں ایک سیٹ صاحب گاڑی پر بیٹھ کر آئے کہ میری بیٹی نے یہاں پناہ لی تھی اور اب میری بیٹی کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو مؤذن صاحب سے کروں گی ورنہ کسی سے نہیں کروں گی. جو اللہ سے اتنا ڈرتا ہے وہ میرا کتنا خیال رکھے گا. اور کل جو حدیث پاک پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے, اس کی انشاءاللہ تعالیٰ جو حضرت والا کی سنیے تشریح وہ تو کئی صفحات میں ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پر کل عرض کر دیں.